رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے اس کے تعلق سے تو ویسے تو کئی فضائل روزے کے تعلق سے آتے ہیں، اور چونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جنت کا کیا کنیکشن ہے رمضان سے، وہ ہم دیکھتے آئیے۔ حدیث اس طرح سے، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب جہنم بند کر دی گئی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا، جی تو رمضان کا اور جنت کا یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اعلان کر رہا ہے رمضان کے مہینے کے اندر کہ رمضان کے مہینے کے اندر جنت کھلی ہے تمہارے لیے، جی تم اسے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر تم ایسے اعمال کر سکتے ہو جن اعمال کے ذریعے تم بہت آسانی سے اور بہت جلدی جنت حاصل کر سکتے ہو۔ تو گویا جنت کا اور رمضان کا یہ تعلق ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں جنت کھلی ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں جی آتا ہے، جیسے جنت کے دروازے، اگر اپنے بتا جنت کے دروازے کھول دیے جائے تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی انتقال کر گیا تو کیا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے گا؟ جی تو رمضان کے مہینے میں جو دروازے جو کھلے ہیں جنت، اس کا کیا معنی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جب رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، حدیث کے اندر آ رہا ہے، تو ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے جنت کے دروازے کھلے، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جی یقیناً یہ مثال جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بالکل۔ سمجھنے کے لیے کہ سمجھ لیجئے بارش کسی علاقے میں نہ ہو، جیسے کہ اکثر آج کل دیکھا جا رہا ہے بارش نہیں ہو رہی بہت سارے علاقوں میں، لیکن اس کے بعد خبر آتی ہے کہ بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد جو باندھ تھا، جو ڈیم تھا یا واٹر ریزروائر تھا، مطلب جہاں پانی جمع ہوتا ہے، پینے کے لیے کام آتا ہے، استعمال کے لیے کام آتا ہے، کمپنیوں کے لیے کام آتا ہے، خبر آتی ہے کہ اتنا پانی آیا ماشاءاللہ، بارش اتنی اچھی ہوئی کہ ڈیم فل ہو گیا اور اس کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اخبار میں پڑھ رہے ہیں کہ ڈیم کے دروازے کھل چکے ہیں، حالانکہ نہ ہم وہاں موجود ہے، نہ اس پانی سے کوئی ذاتی وہاں ہم کو تب فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سن کر ایک دلی مسرت اور خوشی ہوتی ہے رہے کہ ڈیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مطلب پانی زیادہ ہو گیا ہے، اب یہ بارش کا مہینہ اچھا گزرے گا، آنے والے گرمی کا مہینہ اچھا گزرے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ حدیث میں آ رہا جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہونے سے دنیا میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میرے بندو اس مہینے میں جنت کھلی ہے تمہارے لیے، تم جی اچھے اعمال کر کے مجھ سے یہ حاصل کر لو۔ بالکل۔ اچھا دوسرا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ ویسے بھی اگر جہنم کے دروازے کھلے ہو بند ہو، جنت کے کھلے بند ہو، ابھی ہم کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ ایک اعلان ہے، اس اعلان کو اس ڈیم کی مثال سے میری سمجھیے۔ اب دیکھیے جہنم کے دروازے بند ہیں، بے فکر ہو جاؤ، جہنم سے بے فکر ہو جاؤ، جنت میں نیک اعمال کرو، جنت میں داخل ہو جنت جاؤ۔ میں جاؤ، مطلب جہنم میں نے اس مہینے میں تمہارے لیے بند کر دی ہے، جنت تمہارے لیے کھول دی ہے، اس مہینے میں تم اعمال کر کے اس مہینے کو تم جنت میں جانے کا مہینہ بنا سکتے ہو۔ جی اس چیز کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور وہ اجنبی تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے، آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم نماز قائم کرو۔ کہا کتنے وقت؟ تو کہا 5 وقت۔ کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا جو نفل تم چاہو۔ کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم فرض روزے رکھو۔ کہا کتنے؟ تو کہا 1 مہینے کے۔ کہا اس کے علاوہ اور کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ تو کہا پھر تم جو چاہو نفل روزے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا کتنی ادا کروں؟ تو کہا 2.5%، 2.5%۔ کہا اس کے علاوہ؟ تو کہا جو تم نفلی دینا چاہو۔ ٹھیک، ایسی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہے ٹھیک ہے، میں اس سے ایک چیز بھی زیادہ ایک چیز بھی کم نہیں کروں گا، اور وہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو وہاں موجود تھے، کیا تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا وہ دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے، اگر جو وعدہ کیا مجھ سے اگر پورا کر دے، مطلب کیا کیا کرے؟ توحید پر زندگی گزارے،
نماز قائم کرے، ٹھیک ہے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، تو یہ شخص جنت میں جائیں گا۔ تو یہاں یہ چیز بالکل واضح تھی حدیث کے اندر کہ روزہ رکھنے والا، مطلب ویسے تو 4 اعمال آئے اس کے اندر، تو اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ حج تب شاید فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہاں حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو بہرحال روزہ بھی اس میں شامل ہے، مطلب توحید، نماز، روزہ بھی اس میں شامل ہے۔ روزہ رکھنے والا جنت میں جائیں گا، یا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جو یہ عمل کرتا ہے، مطلب فرائض کا الحمدللہ۔ اہتمام کرنے والا ان ریئل سے چلتا پھرتا جنتی ہے، مطلب وہ جنت میں جانے والا انسان۔ تو یہاں حدیث میں جو وضاحت ہو رہی ہے، دیکھیے جنت سے کیا تعلق ہے، آپ نے جو سوال کیا تھا، بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا جنت سے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان جنت میں داخل کر سکتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کم اعمال کرنے کے باوجود بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جس کو جنت کہا گیا، جو الٹیمیٹ ایم ہے۔ یاد رکھیے آدم کی جو اولاد ہے اس کے لیے اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ جی، تو یہ کھلی ہے، مطلب ایک طرح سے سیل ہے کہ جنت حاصل کر لو، رمضان میں سیل لگا دیا۔ سیل لگا ہے، نیکیوں کا سیل اور گولڈن آفر چالو ہے، جی، جتنے چاہو کرو، حاصل کر لو وہ چیز جو الٹیمیٹ ایم ہے، جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے، ہمیں اگر وہاں جانا ہے تو یہ مہینہ سب سے بہترین ہے۔ اور وہ جگہ جو سب سے بھینکر، سب سے خطرناک، سب سے جس کو کہیں گے اذیت دینے والی، تکلیف دہ جگہ ہے، جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے، اتنی بری جگہ ہے جہنم۔ جس طرح جنت کی اچھائیوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، کچھ باتیں تو آتی ہیں لیکن پھر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو جہنم اتنی خراب جگہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چیز بند ہے رمضان میں، دروازے جو ہے بند ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم ہے، اور جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بھی ایک طرح کا سگنیفیکنس بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جنت کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو 8 دروازے ہیں، جہنم کے تعلق سے آتا ہے اس کو 7 دروازے ہیں۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں جی، کہ یہ جو 8 دروازے ہیں اور یہ جو 7 دروازے ہیں، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میری رحمت کبھی بھی میرے غضب پر غالب ہے۔ جی، مطلب رحمت بڑی ہے میری، دروازے 8 ہے، اور جہنم کے دروازے 7 ہے، مطلب میرا غضب کم ہے۔ جی، وہ اللہ کی رحمت کے تعلق سے کوئی ایک حدیث ہے میرے خیال سے کہ ماں کی رحمت اور اللہ کی رحمت کو کمپیئر کیا گیا، کیا حدیث ہے وہ؟ دیکھیے حدیث اس طرح سے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو محبت ہے یا رحم ہے اس کے 100 حصے کیے، جی، اور ایک حصہ دنیا میں بانٹ دیا جس کی بنیاد پر چرند پرند انسان جانور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور 99 اپنے لیے اٹھا کے رکھے الحمدللہ۔ رحم کی۔ اور یہ بات بھی اللہ نے طے کر لی اپنے نفس پر، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب رہیں گی ہمیشہ، یہ بات طے ہے۔ تو جنت کے دروازے 8 ہیں، غالب ہے جہنم کے اوپر کہ اس کے ساتھ۔ لیکن کیا تعلق ہے؟ تو رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے جنت سے، وہ یہ ہے یہ جنت میں جانے کا سیزن ہے، گولڈن آفر ہے، ہم جنت پا سکتے ہیں اور جہنم سے اپنے نجات کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو یاد رکھیں ہم بچا سکتے ہیں۔ جی، اب آپ کا ایک سوال آپ نے بیچ میں کیا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے تو کیا لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے رمضان میں انتقال کرنے والا؟ یاد رکھیے رمضان میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے۔ جو ملتی ہے وہ یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے انسان جنت میں سیدھے جائیں گا، لیکن ایسا معنی نہیں ہے۔ جی، صرف وہ انسان جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن انتقال کرتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی یہ نہیں کہ جمعہ جو انتقال کرے سیدھے جنت میں جائیں گا، عذاب قبر سے بچ گیا، ایک فیز سے بچ گیا، اگلا فیز اس کا پورا حساب کتاب وہ ساری چیزیں، لیکن ایک فیز سے اللہ نے چھوٹ دے دی۔ لیکن رمضان کے تعلق سے ایسی کوئی فضیلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا، سوائے یہ کہ جنت کھلی ہے جہنم بند ہے، تو لوگ اس سے قیاس کرتے جب کھلی ہے تو اسی میں جائیں گا عمل کرنے والا، اور بالکل، جب بند ہے تو اس سے بچ جائیں گا۔ بالکل۔ لیکن ایسی بات نہیں، یاد رکھیے انسان توحید کے بعد نماز قائم کرے، روزہ رکھے اور دین پہ اعمال کرے، سنت کے مطابق کرے تو انشاءاللہ عزیز پھر چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو اس کے لیے انشاءاللہ سب برابر ہو جائیں گا۔ لیکن بہرحال اسی سے لوگ قیاس کرتے، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ ہاں مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں گا انسان۔ جزاکم اللہ خیر فیض صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اہم باتوں کی طرح آپ نے ہماری رہنمائی کرائی۔